اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم مولانا رضی الاسلام ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، حضرات علماء کرام، وہ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ میڈیا سے ہمارا تعلق کیسا ہو، اس عنوان پر ملت میں بحثیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو مرغوب اور فیوریٹ ٹاپکس ہیں اس میں سے ایک ٹاپک میڈیا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسلامی کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کے استعمال کی ترغیب بھی دی، سلیقہ بھی سکھایا۔ میڈیا کو برتنے کا ایک بنیادی اصول قرآن نے دیا، لہٰذا اگر ہمارا تعلق میڈیا سے گہرا ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک بہت مشہور مفکر ہے نوم چومسکی، اس کا یہ کہنا ہے کہ whoever controls the media he rules the world۔ جو میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ آج اس دنیا پر راج کرتا ہے، اور اس کا اظہار آج ہو رہا ہے۔ چاہے ہمارا دیش ہو، چاہے دنیا ہو، ان کی چل رہی ہے جو میڈیا پہ کنٹرول کیے ہوئے۔ میڈیا ذہنوں اور فکر کو بنانے میں بڑا اہم رول اور کردار انجام دیتا ہے۔ ایک نظریہ بناتا ہے، فکر بناتا ہے، دھارنا اور پرسیپشن دیتا ہے، اور جنگیں پہلی دھارنا اور پرسیپشن سے شروع ہوتی ہیں، پھر زمین پر لڑی جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ فورتھ ورلڈ وار، چوتھی عالمگیر جنگ میڈیا کے ذریعے ہی لڑی جائے گی، اور آج ہم گویا اس جنگ کا حصہ ہیں اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس مختصر افتتاحیے کے بعد آئیے میں اپنی ٹاپک پر چلتا ہوں۔ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ یقیناً میرے پریزنٹیشن کے بعد آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ فلاں ٹاپک، فلاں ذیلی عنوان آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ بالکل صحیح کہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا کے تعلق سے میں جتنا پریزنٹ کر رہا ہوں یقیناً آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ ہندوستان کے منتخب علماء کرام کے سامنے میں کھڑا ہوں اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میڈیا پر ہم گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ میڈیا کی قسمیں کتنی ہیں۔ اوکے، میڈیا ایک ہوتا ہے لیگیسی میڈیا۔ لیگیسی میڈیا آج کل اسے کہا جا رہا ہے جو ایک زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، جس میں اخبارات ہیں، بڑے اخبارات ہیں، اور ان اخبارات کے اب ٹی وی چینلز بھی آ گئے ہیں۔ اکثر کے اگر ٹی وی چینلز نہیں آئے ہیں تو کم سے کم
وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کافی مصروف ہیں. مثلاً آج ہر اخبار آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ملتا ہے، اور دوسرے ہیں ٹی وی، تیسرا ہے نظر نہیں آ رہا، نہیں آپ تو پھر آپ کو ہی کہتے جانا پڑے گا. اوکے، ایسا اس کو کچھ کروں؟ نہیں، مسئلہ تو ہینڈ مائک ہی کا ہے، ورنہ میرے آنے کا تو کچھ خاص ہو سک رہا ہے کیا؟ لقمہ دیں گے آپ، یہ پوڈیم نیچے نہیں آئے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے شاذب، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں؟ ہاں، تو اس طرح ٹی وی میڈیا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا ہے، اور اس کے بعد پوڈ کاسٹنگ اینڈ ریڈیو ہے. پوڈ کاسٹنگ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے علماء؟ پوڈ کاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دور میں ریڈیو ہوتا تھا، اس دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ صرف آڈیو فارمیٹ میں کوئی چیز براڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کو پوڈ کاسٹ کہا جاتا ہے. پوڈ کاسٹ کی آج کل سب سے بڑی مثال بی بی سی کا پروگرام ہے جو کافی پاپولر ہو رہا ہے. اگر آپ دن بھر بی بی سی کا سنتے ہوں گے تو پوڈ کاسٹنگ کی ایک بہت زبردست مثال ہے. اس کے علاوہ آپ کو متبادل میڈیا ہے. متبادل میڈیا میں آپ کے شارٹ موویز ہیں، ڈراماز ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈیز ہیں، اس طرح بہت سارے جو متبادل اس کو میڈیا کہا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں. کارٹون اسٹرپس آ جاتی ہیں اس میں، اور آپ کے اینیمیٹڈ اسٹوریز آ جاتی ہیں، یہ سب متبادل میڈیا کہلاتے ہیں. متبادل میڈیا کے بعد ہے شارٹ فلمز آ گئے ہیں، اور جی ڈراما اسٹینڈنگ. ذرا میں آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اس لیے ذرا دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں، اوکے، تو کائنڈلی بیئر وتھ می. تو یہ ایک موٹا موٹا ہمارے معاصر میڈیا کی مثالیں ہیں یا اس کی تقسیم ہے. نیکسٹ ایک اور تقسیم ہے اچھا وہ سلائیڈ ہے تو نہیں، اور آگے بڑھائیے، اور آگے. ہاں، ایک اور ہماری تقسیم ہے میڈیا کی، ایک اور تقسیم وہ ہے غیر جانبدار میڈیا. لیکن اس کو تو آپ چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن ایسی بری حالت میں بھی آج کل ایسے اخبارات اور یوٹیوبرز موجود ہیں جو بڑی حد تک غیر جانبدار ہیں. دوسرا ہے ملی میڈیا، جو ملت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ملی میڈیا میں آپ کو زیادہ تر اردو اخبارات ملیں گے، اور اب ادھر اردو ویب سائٹس، اردو یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں. یوٹیوب چینلز بھی بہت سارے ملت کے افراد نے شروع کیا ہے. نیکسٹ بائیں بازو میڈیا میں ایک پہلے ہوتا یہ تھا کہ میڈیا میں دو ہی طرح کے لوگ زیادہ تر سرگرم تھے. ایک وہ جو بائیں بازو کے، اور دوسرا دائیں بازو کے، لیفٹ اینڈ رائٹ. رائٹسٹ تھوڑا سا کم تھے، لیفٹسٹ میڈیا میں زیادہ ہوا کرتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹسٹ انکلینیشن رکھنے والے اخبارات، یوٹیوبرز اور یوٹیوب چینل آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے. میں ان پوائنٹ کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ آپ بھی واقف ہیں. جی لیفٹ وہ جو کمیونسٹ نظریے کے حامل ہیں، رائٹ وہ جو ہندوتوا وادی ہیں، یا جو
کیا کہنا چاہیے کہ آج کل فضائی جو رجحان اور ذہن رکھ رہے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ذرا پڑھتے جائیے. ہمارے نہیں, میرے خیال میں ایک انس ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ تیار کیا ہے, میری مدد کافی کی ہے. انس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے. حکومت کے ہمنوا میڈیا. حکومت کے ہمنوا میڈیا کو آج کل ایک ٹرم دیا گیا ہے گودی میڈیا. ٹھیک ہے, آپ اس سے واقف ہیں. نیکسٹ. اب اچھا, ایک تو وہ تقسیم ہوئی, ایک اور تقسیم سوشل میڈیا کی ہے, میں کوئکلی کر دیتا ہوں. سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارم کافی پاپولر ہیں وہ فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اور ٹویٹر ہے, ویب سائٹس ہیں مختلف, اس کے بعد انسٹاگرام ہے, اور ویکیپیڈیا بھی ہے. ویکیپیڈیا سے آپ میں سے اکثر واقف ہوں گے, جو واقف نہیں ہیں میں ان کے نالج کے لیے, علم کے لیے یہ کہتا چلوں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اگلے برسوں میں تاریخ کو ویکیپیڈیا کے حوالے سے ہی سمجھا اور پڑھا جائے گا. آج آپ کوئی چیز بھی سرچ کریں تو آپ کو گوگل زیادہ ویکیپیڈیا سے کنیکٹ کر دیتا ہے. تو ویکیپیڈیا معلومات کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ بن گیا ہے. اس میں ہماری شرکت بہت کمزور ہے. آگے اگر وقت ملتا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے. نیکسٹ, اب پیچھے چلے جائیے, سلائیڈ نمبر 2. اب آئیے, جو ہم نے کلاسیفیکیشن کی ان کی ہمارے ملک میں کیا اسٹرینتھ ہے, کتنی قوت اور طاقت ہے, اس کا ایک ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ملک میں نیشنل اور ریجنل پیپر انگریزی ہندی بھاشاؤں کے علاوہ جو ورنیکولر میں نکلتے ہیں علاقائی زبانوں میں, کل اخبارات کی تعداد ہے 1,43,000 1,43,000 کی تعداد میں اخبارات نکلتے ہیں. یہ تو حکومت کا ڈیٹا ہے جو ٹائٹل رجسٹرڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آدھے نہیں نکلتے ہیں, آدھے ریگولر شائع ہوتے ہیں. اگر آدھے بھی ریگولر شائع ہوتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑی تعداد میں اخبارات کس طرح ذہن و فکر کو انفلوئنس کرتے ہیں. دوسرا ہے, ہندوستان میں ٹی وی چینل جو ہیں وہ تقریباً 900 ہیں. 900 میں سے 200 چینل تو ایسے ہیں جو باضابطہ کام کرتے ہیں. اب اس میں سے بعض ٹاپ ہیں جو ہندی اور انگریزی کے ہیں. ریڈیو اسٹیشن ہمارے پاس تقریباً 260-62 ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو ہے. لیکن اس کے بعد اب ادھر چند برسوں سے ریڈیو کی پاپولیرٹی بھی بڑی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ ریڈیو چینلز, FM چینل جسے کہتے ہیں, وہ کافی ترقی پا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ریڈیو اسٹیشنز نارتھ ایسٹ ایریا اور پہاڑی ایریوں میں کافی کام کرتے ہیں. پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز میں کمرشل ریڈیو اسٹیشن کے بعد کرسچنز اونڈ, ان کی ملکیت والے ریڈیو اسٹیشن ہی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. مسلمان کا ایک بھی ریڈیو اسٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے جو دین کی بات یا ملی باتیں پہنچاتا ہے. یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے. نیکسٹ, سوشل میڈیا کی بات ہوئی. ایک اہم میڈیا کا جو کی قسم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں ہم نے پلیٹ فارم کا ذکر کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا کتنا یہاں کے شہریوں کے ذہنوں کو مسخر کر رہا ہے. آج لائف اسٹائل جو بن رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی بن رہا ہے. فکر جو بن رہی ہے سوشل میڈیا سے ہی بن رہی ہے. میں اگر ایک بات کہہ دیتا ہوں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں, میں نے واٹس ایپ پہ آیا ایک میسج, اسے دیکھ رہا ہوں, اسے پڑھا ہوں, فیس بک پر پڑھا ہوں. تو ہمارا شہریوں کا جو ایمان فیس بک, واٹس ایپ والے میسیجز, یوٹیوب والے میسیجز پر کافی بڑھ رہا ہے. اور اس میں کافی گویا حق کو توڑ مڑوڑ کر, سچائی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سارے اس کے ادھارن ہیں. جیسے تریپورہ میں ایک واقعہ ہوا تو اس کو لوگوں نے اس طرح پیش کیا, آگ لگی ہوئی بتایا, حالانکہ وہ فیک تھا. اوکے, اس طرح سے فیک نیوز اور فیک ویڈیوز کا کافی چلن ہو رہا ہے.
تو اس سے ہماری ایک فکر بنتی ہے، جذبات بنتے ہیں، اور پھر رویے بنتے ہیں. تو بہت ہی یہ کیا کہنا چاہیے ایفیکٹو ٹول ہو گیا ہے، ایفیکٹو ذریعہ ہو گیا ہے. ہندوستان میں حالانکہ ابھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی بڑی کمزور ہے، ایسی کمزور صورتحال میں بھی انٹرنیٹ یوزرز جو ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 75 کروڑ ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو جس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں لوگ وہ ہے واٹس ایپ والا، ہے نا. پہلے پوزیشن پہ واٹس ایپ ہے یا کون سا ہے؟ واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ آج کل ترکاری بیچنے والا بھی کرتا ہے اور بڑا افسر بھی کر رہا ہے. تو واٹس ایپ بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے. واٹس ایپ کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے پوزیشن پہ جی فیس بک ہے، لیکن ڈیٹا میں تھوڑا سا پرابلم ہے. بعض کا کہنا ہے کہ یوٹیوب زیادہ پاپولر ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ فیس بک زیادہ پاپولر ہے. کووڈ سے پہلے یوٹیوب کافی پاپولر تھا، یوٹیوب فیس بک سے زیادہ پاپولر تھا، لیکن لیٹسٹ ڈاٹا کہتا ہے کہ فیس بک یوٹیوب سے زیادہ پاپولر ہے. خیر جو بھی پاپولر ہے دونوں کی اپنی اہمیت ہے. نیکسٹ. اب آئیے سیدھا ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. کور میں اپنا پریزنٹیشن 30 منٹ تک سیمت رکھوں گا، اس کے بعد ہاؤس اوپن رکھیں گے. کوشچن آنسر کے ذریعے ہم کچھ چیزیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا سے ہمارا تعلق کیوں، ذرا پڑھیے. سب سے پہلے جو میڈیا کا کام ہے اسلامی کلچر اور اسلامی تناظر میں وہ یہ کہ سچائی، حق بات پہنچائے. اوکے، اگر حق بات نہیں پہنچ رہی ہے تو آج وہ میڈیا گویا میڈیا نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا ٹول ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سچائی اور حق بات دنیا تک آنا چاہیے. حق بات یعنی جہاں حق نظریہ توحیدی نظریہ ہے، وہیں وہ ایونٹس جو سچائی لیے ہوتے ہیں وہی کنوے کرنا ہوتا ہے. یہ بہت ہی میڈیا کا پہلا پرنسپل ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج میڈیا اپنے اس بنیادی سبق کو بھول گیا ہے اور اب اصول یہ بن گیا ہے کہ ایوری بیڈ نیوز از اے نیوز. جو خراب چیز ہے، جو جھوٹی چیز ہے وہ نیوز بن گئی ہے. اینڈ ایوری گڈ نیوز از ناٹ اے نیوز. ایک اچھی بات، سچی بات، لوگوں کو تعمیری کام پر ابھارنے والی چیز یہ نیوز نہیں ہے. نگیٹو، چاہے وہ اسلامی تنظیمیں ہوں، چاہے سماجی تنظیمیں ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، تو سماج میں جو نگیٹو چیزیں پھیل رہی ہیں، جو نگیٹو واقعات ہو رہے ہیں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. پازیٹیو چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اگر کوئی عالم دین اچھی بات کہتا ہے اور کہتے رہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں حجاب کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے تو وہ نیوز بن جاتی ہے. تو گویا آج کل نیوز سلیکشن کا اصول یہ بن گیا ہے کہ بیڈ ہونا چاہیے، جھوٹی ہونا چاہیے. اوکے، پریس کونسل آف انڈیا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پریس پر نظر رکھتا ہے. اس کے گزشتہ ایک جو چیئرمین تھے وہ جسٹس چنچل سرکار تھے. انہوں نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو پہلی اسپیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ چونکا دینے والی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اخبار نہ پڑھیں. اخبارات پر نظر رکھنے والے ادارے کے چیئرمین اپنا عہدہ سنبھالتے ہی جب پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اخبار نہ پڑھیں. چونکا دینے والی بات. پھر انہوں نے کہا کہ اخبار اس لیے نہ پڑھیں کہ اگر آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ جھوٹ سے واقف ہوں گے، اور اخبار نہ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ سچ سے واقف نہیں ہوں گے. تو سچ سے واقف نہیں ہونا بہتر ہے اس سے کہ آپ جھوٹ سے واقفیت حاصل کر لیں. تو یہ بات ہے. تو دوسرا پوائنٹ، ہاں دیکھیے آج کل اخبارات کا جو مقصد ہو گیا ہے جھوٹ پھیلانے کے بعد، وہ پروپیگنڈا مشنری بن گئے ہیں.
کسی ایک کا ٹول بن گئے ہیں. یا تو وہ سیاسی پارٹی کا ٹول ہوتے ہیں, یا وہ آج کل کسی کارپوریٹ ہاؤس کا ٹول ہوتے ہیں, یا کسی نظر و فکر کا ٹول ہوتے ہیں. تو یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں اخبارات. جی ہاں, تو ہمارا تعلق پہلی چیز جو ہے حق کو عام کرنے کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے پروپیگنڈا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر غلط پروپیگنڈا سماج میں فروغ پاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سماج کا رویہ بدل جاتا ہے اور سماج میں بہتری نہیں آتی ہے, اصلاح معاشرے کا کام متاثر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ غلط پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگ سول وار جیسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں. ورلڈ وار میڈیا کے ذریعے ہوئی ہیں, اور آج جو نفرتی ماحول ہم اپنے دیش میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی زیادہ میڈیا ہی ہے. جی, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو میڈیا پہ اثر انداز ہونا ہے یا میڈیا سے انگیج ہونا ہے. جی ہاں, ظاہری بات ہے میڈیا نے اپنا سبق بھلا ڈالا ہے, تو اس کو دوبارہ سبق یاد دلانے کے لیے ہم کو میڈیا سے انگیجمنٹ کرنا ہے. جی نیکسٹ. دیکھیے, میڈیا کا ایک اہم کام جو کہا جاتا ہے میڈیا کے اصولوں میں یہ ہے کہ میڈیا جو ہے ایک برج کا کام کرتا ہے حکمرانوں اور شہریوں کے درمیان میں, بیچ میں. تو اخبار وہ ہے جو حکومت تک شہریوں کی بات کو پہنچائے. اخبار وہ ہے جو حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرے. اخبار وہ ہے جو حکومت کو اپنا سبق یاد دلائے. اخبار وہ ہے جو عوام کے مسائل کو حکومت کے سامنے رکھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخبارات اور میڈیا دیش کے وہ حکومت سے سوال کرنا بھول گئے ہیں, بلکہ حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم اس کو گودی میڈیا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی بھر کوشش کرنا ہے, ہم جتنے مکلف ہیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اخبارات کو, میڈیا کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں. اس لیے ہمارا ان سے تعلق, میڈیا سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم کام ہے. جی ہاں, دیکھیے الٹیمیٹلی ہمارا جو کام ہے سماج میں وہ معروف کو عام کرنا ہے, منکر کو مٹانا ہے. تو منکرات کے ازالے کے لیے اور معروف کے قیام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میڈیا کا استعمال کیا. تو ہمیں بھی رائج الوقت میڈیا کا استعمال اس اہم کام کی انجام دہی کے لیے کرنا ہے. یہ پوائنٹ میں نے لاسٹ میں رکھا ہے, لیکن اہمیت کے اعتبار سے اور ہمارے کلچر کے اعتبار سے یہ پوائنٹ نمبر 1 پوزیشن اختیار کرتا ہے. جی ہاں, ہم جو ملی میڈیا ہمارا یا ہم اپنے آپ کو اگر میڈیا میں انگیج کر رہے ہیں تو اس کا ایک اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ملت اس ملک میں کیا کرے وہ سبق یاد دلائے. آج ملت اپنا آبجیکٹو ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ہے. کہا جائے تو ملت کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو تعلیم میں آگے آنا چاہیے, تعلیم ہر مسئلے کا حل ہم سمجھتے ہیں تعلیم, اور ہے واقعی. لیکن صرف تعلیم کہہ دینا یہ ذرا امیچورٹی بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے مقصد کی کھوج میں ناکام ہوئے ہیں. دوسرا, فوری کسی بھی مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ گفتگو ہوتی ہے اور ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں آخر میں اور کہتے ہیں نہیں, سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے. اب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے نکتہ نکالا اور کیا بات کہی. سب کہتے ہیں واہ واہ واہ, بالکل صحیح کہا آپ نے, اتحاد ہونا چاہیے. اور یہ میں اپنے 30 سال سے سنتے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بھی ہیں اپنی جگہ, لیکن ملت کو ہم نے اس ملک میں ایک مشنری قوم بنانے کا تصور نہیں دیا ہے, یا اس میں ہم پوری حد تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. بڑی حد تک ہم نے کام کیا, بڑی حد تک نہیں, کچھ حد تک ہم نے کام کیا ہے, لیکن ایک پوری ملت اس ملک کی ملت اسلامیہ
اگر مشنری اور دائی کے پوزیشن میں آ جائے گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چند برسوں میں اس ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے اور اس ملک میں خیر کے گویا نہریں جاری ہو جائیں گی. جی نیکسٹ. ہاں یہ بات آ گئی. مثبت اقدار پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے ہی مثبت اقدار چاہیے. ایک سماج کے لیے، ایک تکثیری سماج کے لیے، ایک پلورلسٹک سوسائٹی کے لیے مثبت اقدار، جسے ہم کنسنشول ویلیوز بھی کہتے ہیں، جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے، ایسے اقدار کو فروغ دینا بھی آج کل میڈیا کا ایک اہم کام ہے. اور اس اصول کو جاری کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو میڈیا میں انگیج ہونا ہے، مصروف ہونا ہے. بہت ساری مثبت قدریں ہیں جو آج کل ہمارے سماج سے گویا ناپید ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی جگہ نفرت یا نفرتی ماحول لے رہا ہے. جی یہ ایک اہم کام ہے جسے ہم میڈیا واچ کہتے ہیں. میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ کام چند اداروں کا نہیں ہے، آج ہر فرد کا ہے، ہر باشعور مسلمان کا ہے. وہ سمجھے. اس کے لیے ہم کو اخبارات پڑھنے کا سلیقہ چاہیے، نیوز پورٹل یا ٹی وی چینلز کو دیکھنے کا سلیقہ چاہیے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بین السطور کہی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں کمنٹری میں کہی جاتی ہیں. ان کو ہم پرکھیں، ان کو دیکھیں اور ان کو جانچیں. تو میڈیا واچ کا کام ہم ایک زمانے سے کر رہے ہیں، ملت کر رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ویسے ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے ہیں، ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں جو کہ مطلوب ہیں. جی اس لیے ہم کو انگیج ہونا ہے میڈیا میں. جی تو یہ کچھ مقاصد تھے یا وجوہات تھے جن کے لیے مجھے آپ کو میڈیا کے ساتھ انگیج ہونا ہے. اور حضرات علماء اکرام کے سامنے یہ بات چندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے دور میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام تو ممبر و محراب کی حفاظت کرنا اور وہاں سے ملت کی رہنمائی کرنا ہے. یقیناً وہ بھی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے میڈیا کو استعمال کیا تھا تو آج کے علماء اکرام اس سے پیچھے کیوں رہے؟ اور الحمدللہ بہت سارے علماء اکرام آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. اردو اخبارات کو پڑھنے لکھنے والے زیادہ تر ہمیں علماء اکرام ہی نظر آتے ہیں. اب میڈیا سے تعلق کیسے ہو، یہ چند باتیں میں کہوں گا، اس کے بعد شاید وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ہاؤس کو اوپن کریں گے. نمبر 1، دیکھیے میڈیا سے تعلقات کے 3 لیول ہیں. ایک، ہم جس مقام پر ہیں وہاں کے میڈیا سے ہم اپنا پبلک ریلیشن رابطہ بڑھائیں. دوسرا، اسٹیٹ لیول کے جو اخبارات ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہیڈ کوارٹرز پر جو ہوتے ہیں یا میڈیا سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں کے اخبارات صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. نمبر 2، اسی طرح نیشنل لیول، قومی جو سطح کے اخبارات ہوتے ہیں، قومی سطح کے اخبارات زیادہ تر دلی سے نکلتے ہیں، لیکن دلی کے علاوہ بھی میڈیا سینٹرز ہیں، جیسے ممبئی ہے، چنئی ہے، کولکتہ ہے. تو یہاں کے علماء کرام بھی ان سینٹرز پر کام کر سکتے ہیں. جی کام کرنے سے پہلے معلومات حاصل کرنا کسی بھی کام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. تو علماء اکرام اگر کسی تنظیم یا جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو یہ کام ان اداروں کے، ان جماعتوں کے میڈیا ہاؤسز کو کرنا چاہیے. اگر آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کی بنیادی معلومات اور ڈیٹا کو جمع کرنا ضروری ہے. آج کل ڈیٹا ہی سب کچھ ہے. آپ ڈیٹا رکھیں، آپ جن صحافیوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کے نام، پتے اور تھوڑی سی ان کی معلومات، جیسا کہ میں نے سلائیڈ نمبر 3 یا 4 میں کہا تھا کہ مختلف انداز کے آج کل میڈیا ہاؤسز ہیں، لیفٹ، رائٹ، سینٹرسٹ، ملی، تو تھوڑی سی وہ معلومات بھی ہو جائیں کہ یہ صحافی یا یہ اخبار کس نظر و فکر کا ہے، کس نظریے کا یہ سپورٹر ہے، تاکہ آپ کو گفتگو کرنے میں سہولت ہو سکے.
تو یہ بنیادی معلومات ہونا چاہیے. ان کا ای میل آئی ڈی ہے، واٹس ایپ نمبر ہے اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ وغیرہ. سوشل میڈیا کی اہمیت کو ہم نے سلائیڈ نمبر 3 میں یا 2 میں دیکھا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو لوگ ہیں آج کل، ان کی بھی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. جیسا کوئی ایک بندہ کسی چیز کو ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے فالوورز کئی ہوتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں سے بھی رابطہ رکھیں اور ان کو ہم انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح بعض افراد کے فیس بک پر بڑے فالوورز ہوتے ہیں. اگر ہم ان پر انفلوئنس، ان پر اثر انداز ہوں گے تو ہم ان کے فکر کو بھی بنائیں گے اور ان کی فکر میں تبدیلی کے نتیجے میں ان کے فالوورز کی بھی فکر بدل سکتی ہے. ہاں، یہ رابطے کے اصولوں میں ہے. کچھ باتیں اور بھی بعد میں آئیں گی. رابطے کے اصولوں میں یہ ہے کہ ہم افراد سے، میڈیا ہاؤسز سے، میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ اکثر ہم منفی انداز میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں، ان سے ہم رابطہ رکھتے ہیں. منفی انداز سے مراد یہ کہ جب اسلام، مسلمانوں یا اس طرح کی کوئی اور عنوان کے تحت نگیٹو چیز آتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور اپنا احتجاج ان کے سامنے درج کرواتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، رابطہ مضبوط نہیں ہوتا ہے. پہلے تو ہم رابطہ بناتے ہی نہیں ہیں، اور رابطہ بنا نہیں، ہم رابطے کو توڑنا چاہتے ہیں یا ان سے نگیٹو انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ہمارے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ایک نگیٹو فکر مزید مضبوط ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی بات سلیقے سے رکھیں، رابطے کے اصولوں کو سمجھیں کہ کس طرح لوگوں سے رابطہ رکھا جائے، کس طرح کمیونیکیٹ کیا جائے، کس طرح گفتگو کی جائے اور کس طرح ہم ان کے کام آئیں. میڈیا پرسنز اور میڈیا ہاؤسز کی آج ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ سے خبریں بھی چاہتے ہیں، آپ سے کچھ تعاون بھی چاہتے ہیں. تو ہم ان کا تعاون کریں خبروں، صحیح خبروں کو پہنچانے میں. اور آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس میں علماء اکرام بڑا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں. آپ کو تکثیری سماج کے کانٹیکسٹ میں، ہندوستان میں ہم جب صحافیوں سے رابطہ رکھ رہے ہیں تو دیکھیے اس میں آپ کو پس منظر اور ملک کا سماجی ڈھانچہ سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. کئی موقعوں پر ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت یا سلطنت میں رہ رہے ہیں جہاں گویا قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پر علماء اکرام کو سوچنا ہے اور اس طرح کا ہمیں رویہ اختیار کرنا ہے کہ ہم اس تکثیری سماج میں اسلام کے نمائندہ بنیں. ہمارا رویہ اعتدال والا ہو، ہمارا رویہ ایکسٹریمزم کا نہ ہو. ایکسٹریمزم کا نہ ہو جب میں کہہ رہا ہوں تو یہاں اس کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ ہمارا انداز سبمیسیو ہو جائے اور ہم اسلام کے بنیادوں پر کمپرومائز کر لیں، یہ بھی نہیں ہے. بات سلیقے سے رکھنے کی ہے. آپ تمام کو وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا کہ ایک ڈیلیگیشن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے السلام علیکم کہا، جس کا معنی غلط ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس پر ریئیکٹ کیا. تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ خراب بات یا نیگیٹو بات کو بھی مثبت انداز میں رکھیں گے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہم بھی یہ اچھی یعنی بات کو احسن انداز میں رکھنے کا فن سیکھیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس فن سے واقف ہیں، اس فن کو جانتے ہیں. لیکن پتہ نہیں، ایک ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کڑوی ہوتی ہوگی، لیکن آپ اس کو میٹھا بنا کر پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کو میٹھا بنا کر پیش کیا ہے. بعض لوگ بڑے زوم سے کہتے ہیں کہ میں حق بات کہتا ہوں اس لیے کڑوی نظر آتی ہے، اور ہمیں صحافیوں کے سامنے حق بات کہنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم رابطے کے اصولوں سے، ملاقات کے اصولوں سے واقف ہوں اور میڈیا پرسنز کے کام آ جائیں. دوست بنائیں. سب سے پہلے دوست بنانے کا فن سیکھیں.
اس کی ٹریننگ لیں، اس کے متعلق کتابیں پڑھیں، اور صحافی یہ سمجھے کہ یہ مولانا تو میرے بڑے کام کے ہیں، یہ مجھے ایجوکیٹ کرتے ہیں، مجھے لکھنے میں مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، جب بھی ہم یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ چلتے چلتے ہم مل لیتے ہیں، اور اکثر میں اخبار کے دفتروں میں بیٹھتا ہوں اپنے شہر کے، بنگلور وغیرہ کے، تو بڑے بڑے علماء اکرام بھی آ جاتے ہیں۔ اب بڑا عالم دین جب تشریف لاتے ہیں تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں صحافی، اور داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مولانا جانے کے بعد ان کے تاثر الگ ہوتے ہیں، اور کہتے بھی یہ ہیں مولانا، آپ نہیں کہتے ہوں گے، لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہاں بھائی میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی یاد آ گئی، داخل ہو گیا۔ ایک کوئی بات ہوئی صاحب، آپ اپوائنٹمنٹ لے کے جائیے، اس سے ہماری ڈگنیٹی بڑھتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری بات کو سنیں۔ یہ بات چھوٹی ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ جی نیکسٹ۔ ہاں، تحفے تحائف دے، اور تحفے دینے کے معاملے میں دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ کتابیں بھی دے ضرور، لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم کتابیں دیتے ہیں۔ کتابیں ضرور دیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شال وغیرہ بھی دیا کرتے تھے، گوشت بھی دیتے تھے، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ یوٹیلیٹی کی چیزیں دیجیے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جب بھی میں علماء کرام کے ساتھ جاتا ہوں، ابھی 3 دن پہلے میرا ایکسپیرینس ہوا کہ بنگلور میں بڑے علماء کے ساتھ ایک بڑی شخصیت سے ملنے گئے تھے حجاب کے مسئلے پر، تو وہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور ونر بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو دکھتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو بھی ونر بناتے تھے۔ آپ بھی ونر بنیے اور سامنے والا بھی ونر بنے۔ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ آئے مجھے اور تلقین کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اور اپنا سکہ گویا گاڑ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اوکے، احساس یہ ہو کہ وہ بھی فیل کرے کہ اچھا مولانا نے میری بات سنی، کتنی اچھی بات ہے، اس کی مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ کبھی رکھی جائے گی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ سامنے والے کا آپ کانفیڈنس لوز نہ کریں، اس کو یہ فیل ہونے نہ دیں کہ وہ ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ جی، کیونکہ صحافیوں کی جو ایگو ہوتی ہے نا، میں، وہ سب سے اونچائی پر ہوتی ہے، ان کا مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ جی، طریقہ کار میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو میڈیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ہم ایک مثبت تبدیلی میڈیا کے ذریعے لانے کی کوشش کریں۔